سيدنا ومولانا محمد وآله وإطرته بأداب كل ملوم الله. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اغثنا یا رسول اللہ، اغثنا یا حبیب اللہ، مدد کن یا رسول اللہ، مدد کن یا حبیب اللہ. روحانیت چینل کے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوستو، ایمان سے دنیا سے جانا کامل ایمان مومن ہونے کی نشانی ہے. میرے دوستو، اس دنیا میں یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا فانی ہے. اس دنیا میں عارضی ٹھکانہ ہے. اس میں یہ دنیا ایسے گزار لیں کہ جیسے کوئی مسافر آیا ہے اور اس نے چلے جانا ہے. یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایک رائی کے دانے، ایک ریت کے ذرے کے برابر بھی یہ ٹائم نہیں ہے جو ہم نے یہاں گزار کے جانا ہے. جتنی بھی ہماری یہ زندگی ہے یہ عارضی اور فانی ہے. یہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. وہ ابدی زندگی ہے، وہاں موت نہیں، وہاں ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اور وہی ہماری زندگی ہے. یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جو یہاں بیجو گے وہاں جا کے وہی کاٹو گے. لہٰذا میرے دوستو، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اسلام کے تمام بنیادی عقائد پر عمل پیرا رہیں. قرآن کو ہم اپنا نصب العین کے طور پر اس پر عمل کریں، کیونکہ قرآن پاک مکمل ضابطہ حیات کی کتاب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جو آخری کتاب نازل ہوئی، اس کا مقصد، اس کا بیان، اس کا مفہوم، ہر چیز ہمیں ہر پہلو سے ہماری زندگی کا احاطہ کرنے کا موقع دیتا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور سمجھیں اور اپنی زندگی کا تعین کریں کہ کل روز محشر ہم نے رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا آغاز سورہ فاتحہ سے فرمایا اور فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ نے تو تیسری آیت مبارکہ میں فرما دیا کہ میں مالک یوم الدین ہوں. میں حشر کے دن کا مالک ہوں، جس دن میں نے ہر بندے کا حساب لینا ہے. اس جزا والے دن کا میں ہی مالک ہوں. اس دن ہر بندے کے اعمال تولے جائیں گے. جو وہ دنیا پر کرتا رہا، اس کے سامنے ہر اس کی چیز، اس کی بات، ہر چیز اس کے سامنے آ جائے گی. میرے دوستو، اللہ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں اللہ کریم وحدہ لا شریک نے یہ صاف صاف فرما دیا کہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں ہی روز محشر ہر چیز بیان کر دیں گے. تو میرے دوستو، اپنے ہاتھ اور پاؤں سے، اپنی زبان سے، اپنی آنکھوں سے گناہ صغیرہ کبیرہ سے بچیں اور ایسے اعمال کر لیں کہ جو روز محشر اللہ کی بارگاہ میں جب ہاتھ اور پاؤں بیان کریں تو کم از کم وہ یہ بھی بیان کریں کہ یا رب العالمین، یہ بندہ تجھ سے ڈرتا تھا، یہ بندہ تجھ سے دنیا میں ڈرتا، تیرا ذکر کرتا رہا. ہاتھوں سے تسبیح کریں، ہاتھوں پر اللہ کی تسبیح لازم پکڑ لیں، ہاتھوں پر ہر وقت اللہ کا ذکر کریں، پاؤں سے نیک اعمال کرنے کے لیے چلیں.
مسجدوں کی طرف چلیں، لوگوں کی خدمت کے لیے چلیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے چلیں، لوگوں کی مشکلوں میں مدد کرنے کے لیے ان پاؤں سے چل کے جائیں، ان ہاتھوں سے بھی ذکر کریں، ان ہاتھوں سے لوگوں کی مدد کریں، ان آنکھوں سے برائی سے بچیں، زبان سے اللہ کا ذکر کریں، دل سے اللہ کا ذکر کریں کہ اللہ روز محشر جب ہاتھ پاؤں آنکھ زبان سب ہر چیز جب اپنا اپنا اعمال اپنی زندگی کا طریقہ کار اللہ کو بیان کریں تو یہ ضرور بیان کریں کہ اللہ یہ تیرا بندہ تجھ سے ڈرتا تھا، تجھ سے ڈرتا، تیرا ذکر کرتا رہا، تجھ سے معافی مانگتا رہا۔ ہاتھ یہ کہیں کہ اللہ ان پوروں پر استغفار پڑھتا رہا، ان پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا رہا۔ تو میرے دوستو، آج ہم ایک کلمہ طیبہ کے نصاب کے بارے میں بات کریں گے۔ عمل کی طرف چلنے سے پہلے گزارش ہے کہ روحانیت چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ میرے دوستو، اللہ کے حضور توبہ توبہ اور توبہ کریں، استغفار پڑھیں، 2 رکعت نماز توبہ ادا کریں اور اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر کلمہ طیبہ 100 بار درود ابراہیمی پہلے پڑھ لیں، اس کے بعد کلمہ طیبہ میکسیمم زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے اس نشست میں پڑھیں اور پھر کلمہ طیبہ 100 بار پڑھیں، اور یہ نصاب آپ نے 70,000 پورا کرنا ہے۔ وہ 1 دن میں کر لیں، 2 دن میں، 3 دن میں، ہفتے میں، 10 دن میں 1 نصاب مکمل کر لیں۔ 1 نصاب کلمہ طیبہ کا بزرگان دین نے فرمایا کہ 70,000 کلمہ طیبہ جو شخص پڑھتا ہے اللہ کریم اس پہ یہ رحمت فرماتے ہیں کہ وہ عذاب قبر، عذاب حشر اور عذاب جہنم سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، 70,000 کا نصاب پڑھ کے اللہ کریم کے پاس امانت جمع کروا لیں، اللہ کریم کے پاس امانت جمع کروا لیں تاکہ جب قبر حشر میں جائیں، پل صراط پہ جائیں تو اللہ کریم اس کلمے کی برکت سے یہ تمام منزلیں آسان فرما دیں اور جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لیں۔ میرے دوستو، کلمہ طیبہ بہت بڑا عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے دوستو، کلمہ طیبہ کا عمل بہت بہت بابرکت عمل ہے، اس کو اپنے ورد میں رکھیں، روزانہ کلمہ طیبہ کا ورد کریں، 70,000 کا نصاب اللہ کی بارگاہ میں بطور امانت جمع کروا لیں تاکہ روز محشر قبر حشر میں اللہ جب نامہ اعمال تولے تو وہ امانت آپ کو لوٹا دے، آپ کے اعمال میں ہو، ہم عذاب قبر سے بچ جائیں، عذاب حشر سے بچ جائیں، عذاب نزا سے بچ جائیں۔ نزا کے وقت جو شیطان کا ظالم کا حملہ ہونا ہے، کلمے کی برکت سے اللہ اس حملے سے ہمیں محفوظ فرما لے، اللہ قبر میں ہمیں بچا لے، عذاب قبر سے بچا لے، اللہ عذاب حشر سے بچا لے، اللہ عذاب میزان سے بچا لے، اللہ ہمیں اس کلمے کی برکت سے عذاب جہنم سے بچا لے، اللہ ہمیں عذاب پل صراط سے بچا لے۔ میرے دوستو، کلمہ طیبہ بار بار نصاب پڑھ پڑھ کر 70,000 کا نصاب پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں امانت جمع کروا لیں، اپنے والدین کو ہدیہ کریں، اپنے بیوی بچوں کو پڑھ پڑھ کے ہدیہ کریں، اپنے عزیز و اقارب جو دنیا سے چلے گئے ہیں، دادا دادی نانا نانی جو دنیا سے گئے ہوئے ہیں،
ان کے لیے 70,000 کا نصاب پڑھ کے ہدیہ کریں تاکہ اللہ ان پہ بھی رحمت فرمائے اور آپ پہ بھی رحمت فرمائے۔ ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، اللہ کے فضل کے محتاج ہیں، اللہ سے مغفرت کے طالب ہیں۔ میرے دوستو، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے، اپنے والدین بہن بھائیوں کے لیے یہ کلمہ طیبہ کا 70,000 کا نصاب پڑھ کے جمع کروائیں اللہ کے پاس تاکہ اللہ ہم سب پر رحمت فرمائے۔ میرے دوستو، اپنے والدین کو ہدیہ کرو، اپنے آباء و اجداد کو ہدیہ کرو، بزرگان دین کو نصاب پڑھ پڑھ کر ہدیہ کرو تاکہ اللہ ہم پر رحم فرما دے۔ میرے دوستو، کلمہ طیبہ کو لازم پکڑ لو، کلمہ طیبہ کو ہر صورت ہر حال میں لازم پکڑو، اس کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ قبر حشر میں اللہ سرخرو فرما دیں۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں کلمہ طیبہ کی فیض و برکات عطا فرمائیں اور ہمیں کلمہ طیبہ کے نصاب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اطرتہ بیعداد کل ملوم اللہ۔